الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما نعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم باسل اللطف وبارك من وبارك سلم. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اے اللہ، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا غلام، محمد کی محبت کی حقیقت اول ہے، اسی میں ہو اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا ہوئے تو ہم تیرے ہیں. یہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جہاں تاریخ تھا ظلمت کرا تھا سب کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کرا تھا سب کالا تھا. کوئی پردے سے کیا لاتے گھر میں اجالا کیا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. تمہیں حور و قصور کہتے ہیں، تمہیں حور و قصور کہتے ہیں، ہم نے مانا ضرور کہتے ہیں. تمہیں حور و قصور کہتے ہیں، ہم نے مانا ضرور کہتے ہیں. میرے دل کا طواف کا جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کا جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. محترم و مکرم حاضرین کرام، کہیے بھی آپ میرے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب مدد اللہ سے بڑا علمی روحانی کتاب سے نام سنا ہے. میں تقریر کروں آپ قائد کے کہ غیر مناسب ہے بیرائی کی چائے رکھیں چائے آپ کے ساتھ اسی واسطے میں منتظر سے گزارش کروں کہ چائے پلانے کی اگر آپ چائے پلا دیں گے تو تقریر کرنا میرے لیے پاس ہو جائے گا، کیونکہ اس کا آپ چائے پسند کرتے ہیں، میں چائے پسند کرتا ہوں. حالانکہ کرام چائے کھانا کھانا بھی تیار ہو رہا ہے، آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے. چائے کھانا پانی یہ سب کچھ ایسے کے بعد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آج درمیان جلیل قدر کی شخصیت محترم مولانا مباحث قادری صاحب کی دعا فرمان ہے. حضرت کو حیدرآباد میں علامہ ہاشمی آقا صاحب کہا جاتا ہے. وہی بات جو حاجی کرام آپ کو بھی سماعت کرنا ہے. کچھ دیر کے لیے آپ سے چند گزارشات کرنے کے بعد میں بات کروں گا. چاہے کا سلسلہ گزارش دیا جائے. حاضر کرام قرآن مقدس کی آیت کو بات پڑھنے کی میں نے ساتھ حاصل کی ہے. نواز کہ کون سے نواز صاحب میں نہیں جانتا. حاضر کرام یہ جو بھی رہے باقی بڑے قسمت نواز صاحب ہیں کہ ان کے کنڈے جتنے رسول پاک کے جلسہ میں نہ ہوا کرتے ہیں، شہر میں کہیں نہیں ہوا. یہ نواز صاحب جو بھی نواز صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رحمت سے حاضر کرام ہر علاقے کے لوگ ایک آدھ جلسہ سن لینے کے بعد کئی دنوں جلسے سے اپنا منہ لیتے ہیں. آپ لوگوں کا معاملہ یہ ہے سرکار کا ذکر روزانہ محفلیں سکتی ہیں اور روزانہ سب کی تعداد میں صلاح کے نام جمع ہو جایا کرتے ہیں. حاضر کرام یہ رسول پاک کی رحمت ہے، یہ آتا ہے کہا کر سکتا ہے. علاقے کی بحث پاکی میں رسا ہوں وہاں میں نے سنا کہ لوگ آدمی نواز صاحب کے جمع نہیں ہوئے. حاضر کرام پھر وہی چہرے پھر وہی لوگ محبت کے ساتھ جماعت لے کر بڑا ضروری ہو رہا ہے. کیا ذکر سے محبت، آپ کے نام سے محبت. باقی نواز صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے خوش نصیب انسان ہے کہ نام کا یہ رہا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھنے ساتھ ہم یہ ایک بار نزول کی سورہ کی آخری آیت مبارکہ پڑھی کہ میں ساتھ حاصل کی. تاکہ اللہ کا ارشاد فرماتا ہے اما نعمت ربک فحدث. اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر جو نعمت کی ہے اس کا ذکر کرتے رہتے. کلام اللہ کا یہ ہے شعروں کی طاقت. یہ ہوتا ہے مہمان کے ساتھ سلوک. باقی لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. اگر چاہے آگے کسی بھی بات آیا یہ انداز محبت ہے
تو میں یہ کر رہا تھا وہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ پاک سے فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، اپنے رب کی نعمت اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کو بیان کرتے رہو۔ حاضرین کرام ہم اور آپ جمع ہیں، کیا کرنے کے لیے جمع ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر کرنا اللہ کا، ایک ہے ذکر کرنا نعمت اللہ کا۔ حاضرین کرام اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ پاک اذکرونی اذکرکم، اے میرے بندوں تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ مگر حاضرین کرام وہی اللہ پاک کی شان فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندو جہاں تم مجھے یاد کرو، جہاں میرا ذکر کرنا عبادت ہے، وہی میری نعمت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مجھے یاد کرنا بھی عبادت ہے، میری نعمت کو یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ دوست غور کریں، آپ اور ہم پر اللہ کی 1 2 3 4 نعمتیں ہوئی ہیں، ہم اور آپ ایسے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوست اگر اللہ میں انسان نہ بناتا، ہماری زبان کی لوگ جھوٹے مارتے ہوتے، گلیوں میں پھرتے ہوتے، اگر اللہ چھوٹا بنا دے، حضرت کرام اگر اللہ مچھر دوائیں لگا کر ہم کو جان سے مار دیا جاتا، مگر اللہ کا احسان جو اس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا پایا۔ اللہ فرماتا ہے نعمت کا ذکر کرو، نعمت کا چرچا کرو۔ اے ایمان والو، ایمان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا ذکر کرو۔ کس نعمت کا ذکر کرے؟ حضرت کرام نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو 1 2 3 4 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک فقیر تھا، بھیک مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ کے نام پر مجھے دے دو، اللہ کے نام پر مجھے دے دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہاں سے اللہ والے کا گزر ہوا، انہوں نے کہا پہلا بات جو سجن سے وہ درست ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ بندے کا حق ہے کہ اللہ کے نام پر مانگے، اللہ کے نام پر مانگنا تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر دوسرا جو سینٹنس نے کہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ناشکری ہے اللہ کی۔ اس نے کہا میں صحیح کہتا ہوں، آپ میرا دیکھ کے کر سکتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا دل میں نہیں ہے، گھر میں کچھ ہوگا۔ فقیر نے کہا نہ میرے جیب میں کچھ ہے، نہ میرے گھر میں کچھ ہے، آپ بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کام کرو اپنے دونوں گردے دے دو، میں تمہیں 10 لاکھ دے دوں گا۔ اس نے کہا گردوں کے بارے میں ذکر تھا، حضرت نے ارشاد فرمایا چلو گردے نہیں دینا، چلو اپنی آنکھیں دے دو، 20 لاکھ دے دو، دونوں آنکھیں دے دو۔ اس نے کہا آنکھوں کے بغیر میری زندگی نہیں ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا چلو آنکھیں دے دو، ہاتھ دے لینا۔ اس نے کہا حضرت کے کیا سوال ہے، آپ میرے جسم کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ والے نے کہا تم کہتے ہو اللہ نے تمہیں نہیں دیا، اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے کہ کروڑوں کا جسم عطا فرما دیا ہے، تمہاری باڈی اللہ رب العزت نے کروڑوں کی عطا فرمائی ہے، تم کہتے ہو کچھ نہیں دیا، تمہارا یہ صحیح مسائل جسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کام ہم پر آپ پر اللہ کی بے پناہ لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ ریکگنائز کرے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ پہچاننے کی کوشش کرے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے پر جو اللہ کے انعامات ہوئے ہیں بندہ ان میں بندہ کبھی غور ہی نہیں کرا، جانوروں کی طرح زندگی بات ہے۔ حاضرین کرام ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کیا جائے۔ آپ بول رہے ہوں گے یہاں بلایا گیا ہے حضور کی اتفاق اور آپ دیکھ کر حاضرین کرام نے جو بھی عرض کر رہا بڑا گہرا تعلق ہے دو باتوں میں۔ اللہ فرماتا ہے نعمت کا ذکر کرو، کس نعمت کو یاد کریں؟ حاضرین کرام پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ پانی ایسی نعمت ہے کہ ایک دن اگر پانی نہ ہو ہم مر جائیں گے۔ زندگی کا آنکھ نعمت ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے، آنکھ نعمت ہے جب بندہ محبت کی نگاہ اپنے ماں باپ کے پر ڈالے، حضور پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے قربان جائے۔ آقا ارشاد کرتے ہیں جو بندہ ایک نگاہ محبت کی اپنے ماں باپ کے چہرے پر ڈال دیتا ہے، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ایک مقبول کا ثواب دوستو، حج کرنا، قرآن ڈالنا، وہ نام نکلنا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ کرنا، شہر حیدرآباد چھوڑنا، جانا، کعبے کا طواف کرنا، صحیح کرنا، دوڑنا، عرفات میں قیام، مزدلفہ میں قیام، منی میں قیام، پلٹ کر آئے۔ حاجی صاحب بول رہے ہیں میں حاجی بن کر آیا ہوں، پر گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ وہ چاہے تو قبول کرے 50-50، قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، پر حضور ارشاد فرماتے ہیں اے وہ جن کے ماں باپ سلامت ہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نگاہیں اٹھاؤ اپنے ماں کے چہرے پر جما لو، مقبول ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ حاضرین کرام کس قدر بڑی نعمت ہے ماں، آپ اللہ فرمائیں۔ آنکھیں نعمت ہیں مگر جب تک اس کا صحیح استعمال کیا جائے، مگر دوستو جب یہ آنکھیں بہکنے لگتی ہیں تو پھر انسان کے چہرے سے نور اللہ رب العزت چھین لیتا ہے۔ جب یہ آنکھیں غیر محرم کی طرف اٹھتی ہیں اللہ کے انعامات ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ جب یہ آنکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا۔ حضرت کرام رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نماز میں اس بندے کا دل نہیں لگتا جس کی نگاہیں پاک نہیں ہے،
جس کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنی عبادت کا مذاق سے فرما دیا کرتا ہے۔ الغرض آنکھیں نعمت ہیں، استعمال کیا جائے، آنکھیں زحمت ہے اگر غلط استعمال کیا جائے۔ دوستو ہر نعمت کی طرف آپ جس نعمت کا ذکر کریں گے اس کے اندر دو پہلو ضرور پائے جائیں گے، وہ بھی نعمت ہوگی، وہ کبھی زحمت ہوگی۔ زبان نعمت ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، زبان نعمت ہے جب آقا کائنات کی نعت آپ کی زبان پر آ جائے، زبان نعمت ہے جب اپنی زبان پر آئے۔ اگر دوستو جب یہی زبان سے انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے خلاف کہتا ہے، حسد کے الفاظ اپنی زبان سے نکلتا ہے تو زبان انسان کے لیے زحمت بن جا رکھتی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ مولا کس نعمت کا ذکر کریں؟ تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے، تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، تیرے احسانات اتنے ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک بار انسان بن کر تیرا شکر ادا کرے تو شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک دو نعمتیں اگر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہو تو انسان بیان کرے۔ آمین، ہم اور آپ نعمتوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، اس قدر نعمتیں خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، if you want to count them، اگر تم گننے کا ارادہ کرو، it is not possible for you، it is impossible for you، یہ ناممکن ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو۔ حاضرین کرام، ایک دو نعمتیں اللہ کی ہم پر نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نعمت کا ذکر کرو، اللہ کہتا ہے نعمت کا چرچا کرو، اللہ کہتا ہے نعمت کو یاد کرو، اللہ کہتا ہے نعمت کا ذکر کرو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا تو نے ایک نعمت ہمیں عطا نہیں فرمائی، تیری ہم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہیں، مولا کس رحمت کا ذکر کریں؟ اللہ فرماتا ہے نادانو، ہر نعمت کی طرف تم نظر اٹھاؤ گے، ہر نعمت رحمت کا پہلو بھی ہے، زحمت کا پہلو بھی ہے۔ آنکھ اچھی ہو تو نعمت ہے، آنکھ بگڑ جائے تو زحمت ہے۔ دل اچھا ہو، اچھے خیالات ہو تو دل نعمت ہے۔ دل میں وساوس ہو، برے برے خیالات آئے تو سارا انسان جسم بگڑ کر رہ جائے۔ دل اگر اچھے خیالات والا ہو تو نعمت ہے، دل بگڑ جائے تو زحمت ہے۔ حاضرین کرام، اللہ فرماتا ہے نادانو، ہر نعمت میں زحمت کا پہلو پایا جاتا ہے، نعمت میں نقصان کے چانسز ہیں۔ ایک ایسی نعمت بھی میں نے اس دھرتی پر بنائی ہے، اس آسمان کے نیچے ایک ایسی نعمت میں نے رکھی ہے، وہ اپنوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ غیروں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ دوستوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ دشمنوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ اپنوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ کنائیوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ پھول برسانے والوں کے لیے بھی نعمت ہے، وہ پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے بھی نعمت ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں مولا اس نعمت کا پتہ ہے، اللہ فرمائے گا نادانو کہیں مت جاؤ، سیدھے مدینے کو چلے جانا، مدینے کی طرف چلے جانا۔ میرے مصطفیٰ اپنوں کے لیے بھی نعمت ہے، میرے حبیب غیروں کے لیے بھی نعمت ہے۔ حاضرین کرام، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے نعمت کو یاد کرو، اور اللہ کی نعمت کبریٰ ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ حاضرین کرام، اس دھرتی پر آقا سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہمیں عطا نہیں کی گئی ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے حضور کے دل سے کیوں مناتے ہو؟ بھائی ہم اپنی مرضی سے نہیں منا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کو لوگوں کے درمیان بیان کرو۔ اللہ کہے بیان کرو، بندہ کہے کیوں؟ حاضرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کنڈکشن، اللہ کہہ رہا ہے رب کی نعمت کا ذکر کرو، بندے کہہ رہے ہیں حضور کا ذکر کیوں ہو، یہ نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت کیا جائے، بندہ سوال کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا میرا بھی نام لو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے مولا کی نعمت رسول اللہ کا نام لیے اپنی زبان پر دار لگاؤ۔ اے بندو، اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اللہ نہیں ملتا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ آؤ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے محمد رسول اللہ پڑھو، اسلام کے دامن میں داخل ہو جاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ حاضرین کرام، آقا نعمت ہے کیسے؟ پوچھو بی بی آمنہ سے کہ آقا نعمت کیسے ہیں، پوچھو رسول کائنات کی ماں، وہ ماں جن کے آگے بی بی اپنی گردن جھکائے کھڑی نظر آتی ہے، اس دنیا کی سب سے خوش بخت ماں سے پوچھو چل کر کہ اے بی بی آمنہ، آپ بتائیں کہ آپ کے شہزادے دنیا میں تشریف لائے، اللہ کا نور آپ کے گھر آیا تو عالم کیا تھا؟ بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے شہزادے دنیا میں تشریف لائے تو عالم میں نے یہ دیکھا کہ سب سجدے میں تھا اور ایک دعا ان کی لبوں پر جاری تھی،
کیا تھا؟ بی بی آمنہ فرماتی ہے ننھے ننھے حضور کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہل رہے ہیں اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ حضور کے لبوں میں جنبش ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ارشاد فرماتی ہے میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے پیارے ہونٹوں کو اپنے کانوں کے قریب کیا۔ ارشاد فرماتی ہے اس کائنات میں دنیا میں سب سے زیادہ حضور نے بی بی فاطمہ سے محبت کی ہے، بی بی آمنہ سے محبت کی ہے، حسنین کریمین سے محبت کی ہے، خدیجہ الکبریٰ سے محبت کی ہے، عائشہ صدیقہ سے محبت کی ہے، ابو بکر عمر عثمان سے محبت کی ہے، اپنے بھائی علی کے مرتضیٰ سے محبت کی ہے۔ مگر دوستو آقا دنیا میں آئے، زبان پر ابو بکر کا نام نہیں ہے، آقا دنیا میں آئے، عمر فاروق کا نام زبان پر نہیں ہے، رسول اللہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، عثمان غنی کا نام آقا کائنات کے لبوں پر نہیں آیا، حضور پاک علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ اے اللہ میرے حسین، حضور نے یہی فرمایا، اے اللہ میری رفت جگر فاطمہ، حضور نے یہی فرمایا، میں میری اماں آمنہ، حضور نے یہی فرمایا۔ بی آمنہ فرماتی ہیں میرے حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، نبیوں کا سردار آیا، دو عالم کا میں محسوس کر رہی ہوں کہ حضور کے لبوں میں جنبش ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ارشاد فرماتی ہے میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے پیارے ہونٹوں کو اپنے کانوں کے قریب کیا۔ ارشاد فرماتی ہے اس کائنات میں دنیا سے زیادہ حضور نے بی فاطمہ سے محبت کی ہے، بی آمنہ سے محبت کی ہے، حسنین کریمین سے محبت کی ہے، خدیجہ الکبریٰ سے محبت کی ہے، عائشہ صدیقہ سے محبت کی ہے، ابو بکر عمر عثمان سے محبت کی ہے، اپنے بھائی علی کے مرتضیٰ سے محبت کی ہے۔ اگر دوستو آقا دنیا میں آئے، زبان پر ابو بکر کا نام نہیں ہے، آقا دنیا میں آئے، عمر فاروق کا نام زبان پر نہیں ہے، رسول اللہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، عثمان غنی کا نام آقا کائنات کے لبوں پر نہیں آیا، حضور پاک علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ اے اللہ میرے حسنین فرمایا، اے اللہ میری رفت جگر فاطمہ، حضور نے یہ فرمایا، میں میری اماں آمنہ، حضور نے یہ فرمایا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، نبیوں کا سردار آیا، دو عالم کا مختار آیا۔ کیا عائشہ فرماتی ہے حضور کے ننھے ننھے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے جب محسوس کیا کہ میرے شہزادے فرما رہے ہیں، میں نے ان کو اپنے قریب کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے لبھائے مبارک کھل رہے تھے اور آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، مولا ان میں گناہگار بھی ہیں، ان میں خطاکار بھی ہیں، زناکار بھی ہیں، ان میں عبادت بھی ہے، ان میں تقویٰ بھی ہے، ان کے اندر کیریکٹر نہیں ہے، مولا ان کو نہ دے، جن کا حاصل ہے دو نعمت آپ ذرا غور فرمائیں۔ حضور اللہ کے حضور پہنچے، نبیوں کے سردار اپنے مولا کے حضور پہنچے، حاضر ہیں اللہ کے پاس، کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میری بدنی جسمانی ساری عبادت اللہ کے لیے، اے اللہ میں اپنی ساری عبادت تیرے لیے لایا ہوں۔ اللہ کو کہا رہا ہے اللہ پر سلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی عبادتوں کے سامنے پیش کرنے والے مصطفیٰ، عبادتوں کے صدیقے سہانے والے مبارک کے اندر حضور کے چہرے مبارک کو میں نے دیکھا تو پھر لب مبارک چل رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے کان چاہا کہ حضور کے آخری کلمات کیا ہیں جانوں، ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے کان حضور کے لبوں کے قریب کر لیے، پھر وہی صدائیں ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوستو ہمارے آقا نے ہمیں لمحے یاد کیا، آپ دیکھیں گے حضور پاک علیہ السلام اللہ کی نعمت بن کر آئے کیسے۔ حضور پاک رات رات بھر قیام کرتے، پیروں میں ورم آ جاتا۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے، حضور روتے کیوں ہیں، پیر آپ کے سوج گئے ہیں آقا، اس قدر عبادت کیوں ہے؟ آپ کے پروردگار نے تو آپ پر کرم فرما دیا ہے، پیغمبروں کا سردار بنایا ہے، اے حبیب یہ پھوٹ پھوٹ کر رونا کیوں؟ بی خدیجہ فرماتی ہے میرے حضور روتے تو ایسا محسوس ہوتا، ارشاد فرماتی ہے جب تم سالن پکنے کے لیے چولہے پر رکھ دیتے ہو، جب پکتا ہے سالن تو بلبلے نکلنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ آواز آنے لگتی ہے پکنے کی۔ ارشاد فرماتی ہے میرے آقا کے قلب اطہر سے جب حضور روتے ایسی آوازیں نکلنے لگتی ہیں۔ حضرت کرام روتے، بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رات رات بھر کا قیام کیوں؟ اور اللہ کو پیار آتا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب چادر اوڑھنے والے پیارے حبیب رات میں قیام کریے مگر کچھ دیر آرام بھی کر لیا کیجیے۔ حضرت کرام آقا کائنات روتے، بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا اے رسول اللہ، اے حبیب اللہ، اے اللہ کے پیارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرماتے ہیں عائشہ میں اپنی خاطر نہیں روتا، میں اپنی گناہگار امت کی خاطر رویا کرتا ہوں۔ حضرت کرام آقا نے ہمیں چاہا، ان کی راتوں میں ہم، ان کے دنوں میں ہم، ان کے سفروں میں ہم، ان کی جنگوں میں ہم،
بدر میں آقا نے ہمیں یاد کیا، حنین میں آقا نے ہمیں یاد کیا، فتح مکہ کے موقع پر آقا کی صداؤں میں ہم تھے، حاضرین کرام ہم ہی تھے جن کی یاد میں آقا زندگی گزارا کرتے تھے۔ دوستو اس آقا کو ہم بھول جائیں؟ ہم سے یہ اہل حدیث پوچھتے ہیں آقا کا جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے یہ ذکر کی محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ ہم سے کہا جاتا ہے لائٹس کیوں لگائی جاتی ہیں؟ ہم سے کہا جاتا ہے مال کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ دوستو اس آقا کو ہم یاد نہ کریں جو پیدائش کے موقع پر ہمیں یاد کرتا ہے؟ ہم اس آقا کو یاد نہ کریں؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے جنہوں نے اہل حدیث سے اپنا رشتے تعلق جوڑا ہے۔ حاضرین کرام ایک طرف دھوم مچی ہے، لائٹس لگ رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، دھومیں مچائی جا رہی ہیں، حضور کے نام کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ حاضرین کرام دوسری طرف ماتم کا سما نظر آ رہا ہے۔ یہ جشن کیوں ہے؟ یہ دھوم کیوں ہے؟ یہ حضور کا نام کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، دوستو ذرا غور کرو، آپ دیکھیں گے کہ حضور کے ذکر کو مٹانے کی باضابطہ سازش کی جا رہی ہے، حضور کے ذکر کو ختم کرنے کا باضابطہ پلان بنا لیا گیا ہے۔ آپ بولے جائیں، آپ کی بستیوں میں ایک ٹی وی پر چینل چل رہا ہے جس کا نام ہے پیس ٹی وی، یقینی طور پر آپ نے دیکھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا، حوالے اس پہ گیتا پڑھی جا رہی ہے، سیتا پڑھی جا رہی ہے، رگوید، یجروید اور نہ جانے بائبل اور نہ جانے کیا کیا اس پر پڑھا جا رہا ہے۔ مگر دوستو کبھی آپ نے دیکھا کہ اس چینل پر رسول اللہ کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، راؤنڈ دی کلاک وہ پورے 24 گھنٹے میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی اس پر حضور کی نعت، کبھی حضور پاک پر سلام پڑھا گیا، کبھی رسول اللہ پر فاتحہ پڑھی گئی، کبھی آقا کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا گیا؟ جلسہ شروع ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، ختم ہو جاتا ہے لیکچر پر، جلسہ شروع ہوتا ہے اللہ کے کلام سے، ختم ہو جاتا ہے تقریر پر۔ حاضرین کرام میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ حضور کے ذکر کو مٹایا جا رہا ہے اور نوجوان بہت متاثر ہوتے ہیں، انگلش میں لیکچر دیا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام انگلش کوئی معنی نہیں رکھتی، آقا صرف انگلش بولنے والوں سے، انگلش میں تقریر کرنے والوں کو رسول اللہ پسند نہیں فرمایا کرتے۔ حضور کا معاملہ یہ ہے وہ زبان نہیں دیکھتے، وہ تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ جایا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام انگلش، فارسی، عربی یہ کچھ معنی حضور کی بارگاہ میں نہیں رکھتا، حضور کی بارگاہ میں تو لوگوں کے دل دیکھے جاتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام لوگوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمانے والے ہیں۔ حاضرین کرام ہمارے آقا بہت بڑی نعمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، کیسی نعمت حضور ہیں۔ حاضرین کرام آقا کائنات کیسی نعمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، آقا کائنات علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی اس دنیا میں، کیسے رسول پاک نعمت بن کر آئے۔ آپ ذرا سا غور فرمائیں، احد کا میدان ہے، رسول پاک علیہ السلام پر پتھر برسا دیے گئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو زخمی کر دیا گیا ہے، حضور پر غشی طاری ہو رہی ہے۔ ایسے مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیے، یہ موقع ہے بد دعا کرنے کا۔ آقا ہاتھ اٹھائیں، بد دعا دے دیں، حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ صحابہ سمجھتے ہیں شاید کفار کا ختم ہو کر رہ جائیں گے، حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ دوستو غور کریں، رسول پاک علیہ السلام کا جسد اطہر چھنی ہو گیا ہے، پتھروں کی ماروں کی وجہ سے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں۔ ایسے مرحلے میں حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت سے سرفراز فرما، وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور میرا مقام کیا ہے۔ حاضرین کرام پتھر مارنے والوں کو دعا دینے والے ہمارے حضور ہیں۔ حاضرین کرام ہم آپ زندہ ہیں اللہ کی اسی نعمت کے سبب۔ ابھی بھی آپ نے اشارہ استاد محترم سے سماع فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسا ہم پر نہیں آ رہا ہے کہ ایک ساتھ سب طرح ہو جائے۔ دوستو کون سا ایسا عمل ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ پچھلے زمانوں میں ایک مثال آپ کی خدمت رکھتا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم نے کیا تھا، ناپنے تولنے میں گڑبڑ کر دیا کرتے تھے، عذاب آ گیا اور تباہ و تاراج کر دی گئی۔ ایک گناہ پر، اور ہمارے پاس کون سا گناہ ہے اس زمانے میں انسان نہیں کر رہا ہے؟ حضرت کرام آپ ایسے ایسے گناہ انسان نے ایجاد کر لیے ہیں اس زمانے میں کہ شیطان بھی کان پکڑ کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے، اے حضرت انسان آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، آپ میرے باپ دادا پردادا سکر دادا ہیں، آپ اگر سمجھ جائیں تو فرشتے حیرت میں پڑ جائیں، آپ اگر بگڑ جائیں تو میں شیطان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤں۔ حضرت کرام کیسے کیسے گناہ انسان نے ایجاد کر لیے، مگر اللہ کا عذاب پوری دنیا کو تباہ کر دے ایسا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کفار مکہ حضور کی خدمت میں حاضر عرض کرنے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں،
حضور نے فرمایا تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے اس معاملے میں؟ ڈو یو ہیو اینی ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ؟ تمہیں اس معاملے میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار مکہ نے کہا اگر آپ رسول ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب لائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے آپ سچے رسول ہیں تو عذاب کی دعا کیجیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے حبیب میں انہیں کیسے عذاب دوں؟ اس دنیا میں گنبد خضرا بھی تو پایا جاتا ہے، اے میرے مصطفیٰ اس دنیا میں مدینہ بھی تو پایا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، آقا کائنات کے صدقے ہم بھی زندہ ہیں، کفار بھی زندہ ہیں، چرند بھی زندہ ہے، پرند بھی زندہ ہے، اسی نعمت کا صدقہ ہے۔ وہ مدینے کی نعمت نہ ہوتی تو ہم اور آپ نہ ہوتے۔ حاضرین کرام، آقا کا نام مٹایا جا، سلام مت پڑھو، کیوں سلام نہیں پڑھے؟ سلام پڑھنے میں خرابی کیا ہے؟ قباحت کیا ہے؟ میں توفیق صاحب کو سلام کر سکتا ہوں، مجھے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ مولانا منہاج قادری صاحب تشریف فرمائے، میں نہیں سلام کر سکتا ہوں، مجھے جواب دے سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، سلام رکتا ہے کب؟ آپ کو پتا ہے سلام اس وقت رکتا ہے جب تعلقات میں گڑبڑ آ جائے۔ اگر میری اور مولانا صاحب کس سے تعلق خراب ہو جائے، میں پہلا کام یہ کروں گا، میں بھی سلام نہیں کروں گا، میرے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ انہیں سلام مت کریں، ان سے مصافحہ نہیں کریں۔ آج کام پلاننگ کے ساتھ پیسے کی جا رہی ہے، سلام کیا جا سکتا ہے۔ May Allah peace be upon you all۔ لیکچر شروع ہونے سے پہلے کہا جا رہا ہے ٹائی پہن کر، اے ہندو تم پر سلام، اے عیسائی تم پر سلام، اے یہودی تم پر سلام۔ دوستو غور کرنے کی بات ہے، سلام کرنے کا انداز عطا فرمانے والے مصطفیٰ حضور پر سلام نہیں پڑھا جا سکتا۔ دوستو یہ کیا آئیڈیالوجی ہے، آپ کو پہچاننا ہے۔ حاضرین کرام، میں ایک بار اچھی طرح آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ دوستو یہ مغرب، یہ لیکچر دینے والے، یہ کتابیں لکھنے والے، یہ لوگوں کو اپنے لیکچرز کی طرف مائل کرنے والے، کرائے کے خرید کر کلمہ پڑھانے کی کوشش کرنے والے آپ کی اور ہماری قبر میں نہیں آنے والے ہیں۔ دوستو اس دنیا میں بھی اگر آپ سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک ہی نام حضور پاک کا ہے جو آپ کو سلامت رکھ سکتا ہے۔